صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووصم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تأذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله. الحداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واحتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وأروة وثقى. وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل. وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتحاء. فواعجبا كيف هذه الغفلة وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل. سيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون عما قليل. وأصفا إلى متى تلقى الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة. لا يدوم أهوالها ولا تسلم نذالها. العيش فيها مضمون والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم أمدا طويلا. جيران لا يتناسون أحباء لا يتزاورون. وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت حفرتنا ومفرد غربتنا. ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الضاد. ونفسا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد. وهزنا إذا انقطع ذكرنا عن الخواتر الأحباء والأقرباء. وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء. فليبقى الباقون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تهول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. وقد قال في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماہ رمضان مبارک کا جمعۃ المبارک عظمتوں والا دن. اور یہ جو عشرہ ہے یہ جو سیکنڈ عشرہ ہے اس کو عشرہ مغفرت کہتے ہیں. مغفرت کا عشرے سے ہم جا رہے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی بخشش کروا لیں اس ماہ رمضان کے اس عشرے کے اندر. اس کی رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں، اس کی مغفرت کے در کھلے ہوئے ہیں. بس یہ ہے کہ اس بندے کو ہاتھ اٹھا کے سر سجدے میں رکھ کے کہنا ہے
رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے اللہ تیرا گناہ گار بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، مجھے بخش دے۔ اس لیے کہ یہ گناہ انسان اس دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتا ہے، اس کا مکافات عمل ہے، اس کے جو اثرات ہیں گناہ کے، ایفیکٹس ہیں گناہ کے، اس دنیا میں بھی دیکھتا ہے اور آخرت میں بھی اس گناہ کی سزا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ رب کہ جس نے بخشش کا دروازہ کھول رکھا ہے، اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں یہی جو میں نے آیت پڑھی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو جاؤ۔ دنیا میں جو خدا کے قائل نہیں ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں نا، جسم کے ڈاکٹر جو ہیں، بڑی توجہ سے میں بات آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، وہ بھی جب تک کلینک ڈیتھ نہیں ہوتی اس کو دوا دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو زندہ رکھا جائے، نا امید نہیں ہوتے۔ وہ بھی معلوم ہے کہ ابھی یہ بچے گا نہیں، مگر اپنی ٹرائی، اپنی کوشش وہ پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اے انسان تو خدا کی رحمت سے کیسے مایوس ہو گیا ہے؟ اس کی رحمت اتنی واسع ہے کہ وہ اپنا معاملہ اپنی رحمت سے بندوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ کتب علی نفسہ رحمہ، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر فرض کر دیا ہے کہ میں بندوں کے ساتھ رحمت سے معاملہ کرتا ہوں۔ اس کا معاملہ رحمت سے ہے۔ بندہ جب پیدا ہوا اس دنیا میں کوئی بھی گناہ گار پیدا نہیں ہوا، اس لحاظ سے کہ گناہوں سے بچا ہوا، یعنی معصوم پیدا ہوا ہے۔ بچے کو اس لیے معصوم کہتے ہیں نا، اس کے گناہ نہیں ہوتا اس کے ذمے پہ۔ یہ بعد میں تربیت ہے، معاشرہ ہے جو انسان کو گناہ سکھا رہا ہے، جو انسان کو متکبر بنا رہا ہے، جو انسان کو غیبت کی طرف لے جا رہا ہے، جو انسان کو شیطان کے رستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ مگر فطرت میں بندہ مسلمان پیدا ہوا ہے، فطرت میں بندہ گناہگار پیدا نہیں ہوا۔ اس کی فطرت جو ہے، فطرت انسان میں گناہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ بعد میں نفس انسان ہے۔ ہاں اس انسان کو اللہ نے مختار بنا دیا ہے، ارادہ دیا ہے، وہ جو کام کرے گا اپنے ارادے سے کرے گا، زبردستی نہیں کروایا جائے گا۔ آپ مسجد میں آئے اپنے ارادے سے آئے ہیں، کوئی گناہ کر رہا ہے تو اپنے ارادے و اختیار سے کر رہا ہے۔ بس وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے، اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے مجھے مانتا ہے یا شیطان کے پیچھے جاتا ہے، میرا کون ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ عبدی، میرا بندہ کون بننا چاہتا ہے۔ اور اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو پھر بھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ بندے ہیں جو ایک دفعہ کہتے ہیں اب میں معاف نہیں کروں گا، تو نے یہ کہہ دیا، تو نے وہ کر دیا۔ مگر اللہ کی کیا صفت ہے؟ وہ فرماتا ہے انی لغفار لمن تاب، میں فقط غفور نہیں ہوں، غفار کہتے ہیں مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ میں بخشنے والا ہوں۔ انی لغفار، کس کو بخشتا ہوں؟ لمن تاب، جو توبہ کرے، استغفار کرے، جو شرمندہ ہو اپنے گناہ پہ، پھر میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، اور پھر ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرے، یہ توبہ زبانی نہ ہو۔ اور یہی آیت انداز خدا دیکھیے، اس عربی کا لطف لے سکے۔ قل، میرا حبیب کہہ دے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندوں کو کہہ دے، یہ نہیں کہا کہ گناہ گاروں کو کہہ دے، ان جہنمیوں کو کہہ دے، نہیں، یا عبادی، میرے بندوں کو کہہ دے۔ وہ گناہ گاروں کو بھی اپنا کہہ رہا ہے، اس کا لطف دیکھیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ارے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تو لمحوں میں کئی سالوں کے گناہ بخش دیتا ہوں۔ سچی توبہ ہو انسان، سچے دل سے خدا کے سامنے گڑ گڑا کے، یہ بہترین راتیں ہیں ماہ رمضان کی، انہیں ضائع نہ کریں۔ ویسے بھی چھوٹی سی رات ہوتی ہے، گھنٹہ ڈیڑھ سو کے کیا کرنا ہے،
اس گھنٹے ڈیڑھ میں بھی بیٹھ کے گپوں میں ٹی وی پہ خرچ نہ کریں، بس مصلی بچھا لیں، تنہائی میں اپنے رب سے بات کر کے تو دیکھیں، جو آپ کو لطف اور مزہ اس مناجات میں اور اس دعا میں آئے گا، کسی چیز میں دنیا میں اللہ نے وہ لذت ہی نہیں رکھی۔ جب آپ کہیں گے نا یا رب میرا اللہ، وہاں سے بھی آواز آئے گی لبیک یا عبدی، اے میرا بندہ بتا تجھے کیا چاہیے، وہاں سے آواز آئے گی۔ قل یا عبادی الذین، اے میرے بندو جنہوں نے اسراف کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں ایک شرمندگی کے آنسو پہ سارے گناہ بخش دیتا ہوں، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم۔ پھر کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے انہ تاکید کے لیے آتا ہے، بے شک میں ہی ہوں جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں اور بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، اور یہ صفت بھی اللہ کو جچتی ہے، بخشنے والا۔ آسان نہیں ہے کسی کو بخش دینا، معاف کرنا، اس لیے کہ معاف کرنے کے بعد بھی دل سے وہ بات جا نہیں رہی ہوتی، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے تو جتنے گناہ کرتا رہتا ہے میں پھر بھی بخش دیتا ہوں سچی توبہ کرنے کے بعد۔ اور قرآن میں پھر ارشاد ہوا، یہ ساری آیات ہے قرآن مجید کی جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، سارعوا الى مغفرۃ وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ جلد باز جائز نہیں ہے، جلدی کرنا کسی کام میں جائز نہیں ہے شریعت کی اصطلاح میں، سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے، مگر کچھ کام ایسے ہیں جس کے بارے میں حدیث اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں جلدی کیا کریں۔ قرآن کس میں کہہ رہا ہے؟ سارعوا الی مغفرۃ، مغفرت کے لیے جلدی کیا کرے، پھر دیر نہ کیا کرے، اگر گناہ ہو جائے پھر ڈیلے نہ کریں، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، آپ گھر میں بیٹھے تھے صبح، آپ نے ارادہ کیا میں نماز جمعہ کے لیے جاؤں گا، آپ گئے نہیں، ابھی آواز قدرت آئی فرشتوں اس کا اجر لکھ دو کہ اس نے نماز ادا کی ہے، ابھی ارادہ کیا، رستے میں چلتے ہوئے کوئی ایسا امر شرعی آ گیا کہ نہیں جا سکے، مگر آپ کو ثواب مل گیا ارادے کا۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، یہی تو اس کا فلسفہ ہے کہ اس نے نیت کی اس کا اجر مل گیا، مگر گناہ میں ایسا نہیں ہے۔ گناہ کا ارادہ کیا، سوچا، آواز قدرت آئی ابھی تو بندے نے گناہ نہیں کیا، نہ لکھ میرے فرشتے، گناہ ہو گیا اب بھی نہ لکھ، بعض میں 7 گھنٹے بعض میں 9 گھنٹے ہیں کہ اس کو مہلت دے دے، شاید میرا بندہ توبہ کر لے۔ سارعوا الی مغفرۃ، جلدی کرو کس کام میں؟ مغفرت کی طرف، وجنۃ، جنت کی طرف جلدی کرو، وعرضها السماوات والارض، جس کا عرض جو ہے وہ زمین و آسمان جتنا جنت کا عرض ہے، اعدت للمتقین، اللہ نے آمادہ کر رکھا ہے، جنت کو پریپیئر کر رکھا ہے، ڈیکوریٹ کر رکھا ہے، کس کے لیے؟ للمتقین، جو متقی ہوگا۔ اور نبی بھی فرماتے ہیں شہر رمضان شہر اللہ، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، وہو شہر یضاعف اللہ فیہ الحسنات، اس میں نیکیاں کئی گنا ڈبل ہو جاتی ہیں، وَيَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ، اللہ اس مہینے میں گناہ آسانی سے معاف کر دیتا ہے، وَهُوَ شَهْرُ الْبَرَكَةِ، ایک صفت یہ برکت والا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ الْعِنَابَةِ، اللہ کی طرف پلٹنے والا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ التَّوْبَةِ، یہ توبہ کا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ عِتْقٍ مِّنَ النَّارِ، یہ نجات کا مہینہ ہے، وَالْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ، جنت کے پا لینے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ضائع نہ کیجیے، ان کے دنوں کو، راتوں کو، اس لیے کہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو یہ بہترین موقع ہے توبہ کے لیے اس مہینے کے اندر۔ انی لغفار، میں بخشنے والا ہوں، بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، کس کو؟ لمن تابا، جو توبہ کرے، امنا، ایمان لے آئے، عمل صالحا ثم اہتدی، اور پھر کیا ہوتا ہے اللہ جب توبہ کوئی بندہ سچی کر لیتا ہے؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم ان کے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ اس میں ذرا غور کیجیے، لطف و کرم ہے، دنیا میں یہ تو ہوتا ہے کہ اچھے کام پہ جزا ملے، یہ تو ہے، مگر کبھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی برے کام پہ شرمندہ ہو اور اس کے بدلے میں اسے جزا دے دی جائے۔ انسان اپنی برائی پہ شرمندہ ہو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس نے جتنے گناہ کیے تھے اتنے گناہوں پہ، جتنے گناہوں کی توبہ کی ہے اتنے گناہوں کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھ دی جائے۔
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جہاں بھی غفور کی بات کی ہے اپنی رحمان ہونے کی بھی بات کی ہے، اس لیے کہ اللہ تو ہے ہی بڑا مغفرت کرنے والا اور اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو بھی برا کام کرے، اپنے نفس پہ ظلم کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ اللَّهُ، اور پھر استغفار کرے، توبہ کرے، ہوگا کیا؟ یجد اللہ غفورا رحیما، اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اے بندے، کمی تیری طرف سے ہے، وہ تو انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب یہ بندہ پلٹ کے میری بارگاہ میں آئے۔ یجد اللہ غفورا رحیما۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جائے میرا نبی جب تیرے پاس مؤمن آئیں انہیں کیا کہے؟ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میرا پیغام پہنچا دے، اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ، اپنے نفس پہ اللہ نے یہ فرض کر لیا ہے الرحمہ، کہ اپنے بندوں سے رحمت سے پیش آئے۔ کیوں؟ انہو من عمل منکم سوءا بجہالۃ، یہ جہالت کی وجہ سے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ غفلت کی وجہ سے انسان سے گناہ آ جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، لیکن جب ہو جائے اس پہ ثم تابا، اگر توبہ کر لے، من بعدہ، اس گناہ ہونے کے بعد، واصلحا، اور اپنے آپ کی اصلاح کر لے، فإنہ غفور الرحیم، تو پھر وہ بخشنے والا ہے، پھر وہ رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے کچھ نشانیاں بیان کی ہے کہ توبہ کون کرتا ہے، کس کو یہ اللہ توفیق توبہ عطا کرتا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یہ وصف بیان کی اللہ نے۔ والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لہم مغفرہ واجرا عظیما۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، قانتین، اللہ پہ توکل کرنے والے مرد اور عورتیں، صادقین، سچے مرد اور عورتیں، صابرین، صبر کرنے والے، خاشعین، اللہ سے ڈرنے والے، متصدقین، اللہ کے راہ میں تصدق کرنے والے، صائمین، روزہ دار، حافظین فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، والذاکرین اللہ کثیرا، جن کی زبان پہ صبح شام کثرت سے ذکر خدا رہتا ہے، والذاکرات، اور وہ عورتیں جو ہمیشہ ذکر خدا کرتی رہتی ہیں، اعد لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہے، واجرا عظیما، بہت بڑا اجر اور ریوارڈ رکھا ہے اللہ نے ان لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پہ قرآن کی مدد سے میں کچھ آیات لے کے آیا ہوں کہ اللہ مغفرت اور توبہ کی توفیق کسے دیتا ہے۔ کچھ ایسے گروہ ہیں، کچھ ایسے کام ہیں، اگر بندہ کرے تو اللہ توبہ سے محروم نہیں رکھتا، توبہ کی طرف انسان کو راغب کر دیتا ہے، مغفرت یا اسے بخش دیتا ہے کچھ کام کرنے سے، کچھ چیزوں کے ماننے سے۔ پہلی چیز ہے ایمان، سچا مومن جو ہوتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے، اس لیے کہ قرآن آواز دے رہا ہے اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، ہم ایمان لے آئے اپنے رب پہ، کیوں؟ لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، تاکہ ہماری غلطیوں کو بخش دے، وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ جو بندہ ایمان لے آئے اپنے رب پہ سچے دل سے، پھر اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ تقوی، متقی کو بھی اللہ بخش دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان، ان تتقوا اللہ، تم متقی بن جاؤ اگر تم تقوی اختیار کرو گے۔ یجعل لکم فرقانا، ہم تمہارے سامنے حق اور باطل واضح کر دیں گے۔ یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے جس کو فرقان مل جائے۔ قرآن کی ایک صفت فرقان ہے، قرآن حق اور باطل کو واضح کر کے بیان کر دیتا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اکثر لوگوں کے لیے مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ التباس ہو جاتا ہے، یعنی انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کیونکہ باطل جب بھی آئے گا وہ حق کا لباس پہن کے سامنے آئے گا۔ اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ
کسی چیز کو دوسرے کا لباس نہ پہنائے، حق کو حق رہنے دے، باطل کو باطل رہنے دے، اس لیے کہ اگر علیحدہ ہوگا تو پہچان آسان ہو جائے گی، یہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہے، یہ حق ہے اور باطل ہے۔ مگر کیا ہوتا ہے کہ مکس ہو کے جب آ جائے تو فرقان کی طاقت اللہ عطا کرتا ہے، کس کو؟ جو متقی بن جاتا ہے۔ آپ متقی بن جائیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یجعل لکم فرقانا، میں تمہیں یہ طاقت دے دوں گا کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، باطل کیا ہے اور حق کیا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور میں تمہارے گناہ بخش دوں گا، کیوں؟ ان تتقوا اللہ، اگر تم متقی بن جاؤ۔ تو تقوی سبب ہے مغفرت کا۔ یہ قرآن نے بتا رہا ہے کہ کچھ کام تم کرو، اس کے مقابلے میں مغفرت خود بخود تمہیں ملتی چلی جائے گی۔ کون سا کام ہے؟ تقوی۔ متقی تم بنو، یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دیا جائے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، تم کیا سمجھو، اللہ صاحب فضل ہے، بہت بڑا صاحب فضل کرنے والا ہے۔ انبیاء کی اتباع بھی مغفرت کا سبب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم اگر دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو میرا نبی کہہ دو فاتبعونی، پھر مجھ مصطفیٰ کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اس کے بدلے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جو بھی پیروی مصطفیٰ کرتا ہے، سنت مصطفیٰ کرتا ہے، محبوب خدا بن جاتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو انبیاء کی پیروی کرنا سبب یہ بن جائے گا مغفرت کا، اللہ گناہ بخش دے گا۔ اور پھر مردوں سے معاملہ آسان کرنا، میں نے پہلے بھی ایک جمعے میں عرض کیا تھا، مردوں کے ساتھ مالی معاملہ آسان کرنے سے اللہ مغفرت اور گناہ کی توبہ کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا وَلَا يَأْتِلْ اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا، تمہیں کیا چاہیے کہ معاف کر دو۔ لا تحبون، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے؟ ان یغفر اللہ لکم، اللہ سودے کی بات کر رہا ہے کہ معاف کر دو بندوں کے جو معاملات ہیں چھوٹے موٹے، اس کے بدلے میں کیا تم پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ واللہ غفور الرحیم، کتنا آسان سودا ہے۔ اے اللہ میں تیرے بندوں کو معاف کرتا ہوں، اس کے بدلے میں تو مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ یہی شوق دلا رہا ہے، لا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ انفاق خدا کے راستے میں کرنے سے خدا توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو، یضاعفہ لکم، اللہ اس کے بدلے میں آپ کو ڈبل عطا کرے گا۔ واللہ ویغفر لکم، یہ پوائنٹ تھا، اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ بہت زیادہ حلیم ہے اور شکور ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعم هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، اگر چھپا کے فقراء کی مدد کرو فهو خير لكم، تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ويكفر عنكم من سيئاتكم، اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ گناہ بخش رہا ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جو اللہ پہ ایمان لے آتا ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آتا ہے، جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، کس ذریعے سے؟ مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہتر ہے تمہارے لیے۔ شاید تم سمجھ رہے ہو کہ یہ پیسہ کم ہو رہا ہے، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بات بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کا علم رکھتے۔ یغفر لکم ذنوبکم، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ایسی جنت میں کہ جہاں باغات ہیں، جہاں نہریں ہیں، جہاں بہترین گھر ہیں، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ بندہ اس دنیا میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ فراڈ کر لیا ہے، بڑا بزنس مین بن گیا ہوں، بڑا یہ ہو گیا ہے، میں چلاک بن گیا، میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں۔ نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے، جنت حاصل کر لینا اللہ کہہ رہا ہے یہ بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے
اس طرح زندگی گزارو کہ مستحق جنت بن جاؤ، ذالک الفوز العظیم۔ اور یہ کب خرچ ہوگا، عطا ہوگا؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، جو اپنے مال کے ذریعے سے، وانفسکم۔ مالی عبادت آسان نہیں ہے، سخت ترین عبادت علماء نے کہا ہے مالی عبادت ہے۔ یہ جسمانی عبادت ہے نا، یہ نماز اور روزہ، مگر مالی عبادت میں کیا آتا ہے؟ حج کے اندر دونوں عبادتیں ہیں، مالی بھی ہے اور جسمانی بھی عبادت ہے۔ روزہ جو ہے یہ جسمانی عبادت ہے، مگر زکوٰۃ و خمس یہ مالی عبادت ہے، آسان نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے جو نماز کے پابند ہوں گے، روزے کے پابند ہوں گے، مگر جب خمس اور زکوٰۃ کی بات کی جائے، جب حج کی بات کی جائے، تو وہاں پہ پورا حساب و کتاب، قرضے، اگلا پچھلا، وہ سارا انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ نہیں بھئی یہ تو بڑا مشکل بات ہے۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، اللہ نے اجر کیا رکھا ہے اس کے بدلے میں؟ یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ اللہ کی عبادت بھی ایک سبب ایسا ہے کہ عبادت اگر بندہ سچی کرے، بندگی کرے، تو اللہ گناہ بخش دیتا ہے۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ، میری عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو، واطیعون، اطاعت کرو، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ اللہ بخش دے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ عَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ عَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بعض دفعہ اللہ آئی ہوئی موت کو بھی ٹال دیتا ہے، مؤخر کر دیتا ہے کچھ نیکیوں کی وجہ سے۔ یعنی بندہ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے اپنی لائف کے اندر، زندگی کے اندر کچھ کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا، یہ بھی ایک سبب ہے اللہ جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دے۔ ان تجتنبوا کبائر، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ وعدہ کرو کہ بڑے بڑے گناہ نہ کرو گے، اجتناب کرو گے بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جس سے ہم نے منع کر رکھا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کر دیں گے۔ بڑے گناہوں سے بچنا توفیق خدا کی طرف سے مل جائے گی کہ انسان چھوٹے گناہ بھی نہیں کرے گا۔ وَنُدْخِلُكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں بہترین جگہ پہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ دعا سبب ہے استغفار کا، دعا وسیلہ ہے استغفار کا، دعا کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں، بدبخت ترین انسان وہ جس کی زندگی میں دعا نہیں ہے، محروم ہے وہ دعا سے۔ اس سے بڑا عذاب نہیں ہو سکتا جو دعا کی لذت سے محروم ہو جائے۔ اس لیے واقعہ مشہور ہے، بارہا میں نے بھی عرض کیا، آپ نے سنا ہوگا، حضرت موسیٰ جا رہے ہیں کوہ طور پہ، ایک بندے نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب کو کہہ دینا کہ مجھے صحت چاہیے، ایک نے کہا مجھے مال چاہیے، دوسرے نے کہا کہ مجھے زوجہ چاہیے، مختلف حاجات بیان کی۔ اتنے میں ایک نوجوان آ کے کہتا ہے اے موسیٰ اپنے رب کو کہہ دے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ پہنچے کوہ طور پہ، بار الہ فلاں نے مال چاہا، دولت چاہی، فلاں نے کاروبار چاہا، ساری حاجات بیان کر دیں۔ موسیٰ خاموش، آواز قدرت آئی، میرا موسیٰ اس نوجوان نے بھی تو کوئی پیغام دیا تھا نا، وہ بتا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں بار الہ مجھے حیا آتی ہے، کس طرح اس گناہگار کی گستاخی تیری بارگاہ میں عرض کروں۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ اس نوجوان کو جا کے کہہ دے تیرے اوپر اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ تجھے میں نے دعا کی لذت سے محروم کر رکھا ہے۔ یہ جو کچھ منٹ دعا کے لیے آپ بیٹھ جاتے ہیں نا نماز کے بعد مصلی پہ، اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو اتنا ہی وقت دیا ہے۔ اب خود سوچیں کہ کس کو کتنا وقت ملا ہے، اور اگر وقت کم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے کہ وہاں سے ابھی اتنا وقت ہی نہیں دیا گیا۔ ہر آدمی کو، بڑا آدمی ملاقات کے لیے ایک جیسا وقت نہیں دیتا، جس کی جتنی منزلت ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے، پہنچ ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ بہترین راتیں ہیں، بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی رات چھوٹی ہے، بجائے کہ آپ سوئیں مناجات امیر المؤمنین اٹھا کے دیکھیے۔ امیر المؤمنین، آپ نے مولا کی وہ تعریفیں جو سنی ہیں خطبات کے اندر یا مجالس کے اندر، بے شک اپنی جگہ پہ ہیں، کاش کہ ہم امیر المؤمنین کو مناجات کے ذریعے دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کراتے، خطبات نہج البلاغہ کے ذریعے دنیا کو بتاتے۔ امیر المؤمنین تنہا مسجد کوفہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں مولا یا مولا یا، تاریکی شب کے اندر بیٹھ کے یہ ہمیں درس دے رہے ہیں۔ علی قسیم النار والجنہ ہے، وہ ابوہما خیر منہما، سردار جنت جو ہے ان کا بھی بابا ہے علی، مگر یہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ اے مؤمنو، اے بندو، کس طرح خدا سے مغفرت طلب کر۔ سید سجاد کی مناجات جا کے پڑھیے، تائبین، مناجات تائبین بہترین مناجات ہے، اس کو مس نہ کیجیے ان راتوں میں۔
دعائے مجیر جا کے پڑھیے ان راتوں کے اندر، دعائے سحر، دعائے ابو حمزہ السمالی، بہترین امام زین العابدین کی دعائے، کاش ایک مرتبہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، زندگی بھر پھر مس نہیں کریں گے کہ اتنی اعلیٰ دعا ہے جو امام زین العابدین ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ دعائیں اس لیے معصوم دے کے گئے ہیں کہ یہ بندوں، یہ شیعہ جو ہیں ان کی جنت پکی ہو جائے، اس لیے تو نہیں کہا یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تیرے شیعہ ہی تو اور تیرے شیعہ ہی تو کامیاب ہیں۔ دعا کامیابی کا زینہ ہے، یاد رکھیے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، نبی کہہ رہا ہے، عام بندے کی بات ہی نہیں ہے، نبی کہہ رہا ہے قال رب انی ظلمت نفسی، اے بار الہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے۔ یہاں فرق ہے، جب ہم بندہ کہے تو گناہ کہے اس کا مطلب ہے، مگر جب انبیاء کہتے ہیں تو وہاں مراد ہے مراتب کی بلندی چاہنا، نہ کہ گناہ، نبی گناہ نہیں کرتا، مگر یہاں پہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے جب وہ کامل اکمل بندے اللہ سے اس انداز میں مانگ رہے ہیں تو ہمیں بھی کس انداز میں مانگنا چاہیے؟ فاغفر لی، اے میرے اللہ مجھے بخش دے، فغفر لہو، پس ہم نے اسے بخش دیا، انہو هو الغفور الرحیم، اللہ بار بار کہہ رہا ہے اس لیے کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے بندو، اے صاحبان ایمان، تمہیں اللہ کے ہاں توبہ نصوح کرنی چاہیے، ایسی توبہ جس کے بعد گناہ نہ ہو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، شاید اللہ تمہارے غلطیوں کو بخش دے، یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں جنت میں داخل کرے جہاں نہریں ہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، جہاں اللہ اپنے نبی کو اور مؤمنین کو خالی نہیں لوٹائے گا، ان کے ساتھ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کی پیشانیوں سے نور نکل رہا ہوگا، بے ایمانہم، یہ ایمان کا نور ہوگا، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے باری یہ نور تھوڑا سا کم ہے، اس نور میں اور اضافہ کر دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد، محمد وآل محمد۔ نیک بندے اگر بندے کے لیے دعا کریں، باپ کو کہیں دعا کرے تمہارے لیے، ماں کو کہیں تمہارے لیے دعا کریں، استاد کو کہو تمہارے لیے دعا کریں، عالم کو کہو تمہارے لیے دعا کرے، علماء مراجع کو کہیں آپ کے لیے دعا کریں، صالحین کو کہیں، معصومین کی قبروں پہ جا کے کہیں کہ اے معصوم میں اللہ سے توبہ کے لیے حاضر ہوں، آپ کے توسل سے توبہ کر رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے حضرت یعقوب کے بیٹے جب آئے ہیں نا یعقوب کے پاس، قالوا یا ابانا، اے بابا استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ بخشوا دے، انا کنا خاطئین، ہم نے غلطی کی تھی۔ اب یہ نہیں کہا کہ جاؤ اللہ سے مانگو، میرے پاس کیوں آ گئے ہو، اللہ کا نبی ہے، قرآن کہہ رہا ہے یعقوب نبی کے پاس بیٹے آئے ہیں کہ اے بابا استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخشوا دے، انا کنا خاطئین۔ قال سوف استغفر لکم، ہاں ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، استغفر لکم ربی، اپنے رب سے سفارش کروں گا تمہارے لیے استغفار کی، انہو هو الغفور الرحیم، میرا رب بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کے بعد پھر اللہ نہیں بخشتا، توبہ کی توفیق نہیں دیتا، اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ پہلا شرک ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی مشرک ہو، شرک کرتا ہو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کبھی بھی کسی مشرک کو نہیں بخشے گا، ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اس کے علاوہ ہر چیز کو جس کو میں چاہوں گا بخش دوں گا، ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، جس نے شرک کیا ہے میرے ذات کے ساتھ، میری صفات کے ساتھ، یا اور جتنی اقسام توحید ہیں اس کے اندر پارٹنر بنایا ہے میرے ساتھ، فقد افترى اسما عظیما، بہت بڑا گناہ کیا ہے، مشرک کو میں نہیں بخشوں گا۔ نفاق، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، منافق کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں بخشوں گا، اس لیے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر کفر اختیار کیا، فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، سواء علیہم، میرا نبی تو بھی استغفار کرے ان کے لیے، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، تو استغفار کر یا نہ کر منافق کے لیے، کیا کہا لن یغفر اللہ لہم،
اللہ انہیں کبھی بھی بخشے گا نہیں. لن یغفر، یعنی ہرگز اللہ منافق کو نہیں بخشے گا. ان اللہ لا یہدی قوم الفاسقین، اللہ کہتا ہے میں کبھی فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. تیسرا گناہ کفر ہے. اگر کافر ہے اور اسی حالت میں کوئی مر گیا ہے تو اللہ اس کافر کو بھی نہیں بخشتا. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، میرا نبی کسی کافر کے لیے تو دعا کر یا نہ کر، لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی تو اس کے لیے دعا کر، فلن یغفر اللہ لہم ذالک، اللہ اس کافر کو کبھی بخشے گا نہیں. بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، وَرَسُولِهِ، رسول کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقین کو کبھی ہدایت نہیں کرتا. بس آخری پہ یہی عرض ہے دوستو، بہترین موقع ہے ہم سب کو اللہ نے دیا ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس لمحے موت آ جائے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ گھر کوئی واپس پہنچے گا یا نہیں. بہترین اور عقل مند انسان وہ ہے کہ جو ہر وقت تائب رہتا ہے، ہر نماز کے بعد توبہ کرتا ہے، گناہ ہونے کے بعد فوراً شرمندہ ہو جاتا ہے اور یہ عہد کرتا ہے بار الہ پھر یہ گناہ نہیں ہوگا. ماہ رمضان میں اللہ توبہ جلدی قبول کرتا ہے. آپ سب اور میں سب بارگاہ خداوندی میں تائب ہوتے ہیں، بار الہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں سے بخش دے. اس لیے کہ قیامت کے دن آسان نہیں ہے. ایک منظر نہ دکھاؤں آپ کو قیامت کا، قرآن کہتا ہے کہ جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، کچھ نامہ اعمال وزنی ہوں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کا نامہ اعمال وزنی ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑی اچھی زندگی میں ہوں گے، جیسی زندگی چاہیں گے ویسی زندگی مل جائے گی. کیوں؟ نامہ اعمال لے کے آئے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نامہ اعمال بڑے ہلکے ہیں، کچھ نہیں ہے نامہ اعمال کے اندر، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ میں ہے. اور پھر خدا خود کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتا کہ ما ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، گرم آگ. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیا آگ ٹھنڈی بھی ہوتی ہے؟ آگ تو گرم ہوتی ہے نا. قرآن نے یہ کیوں کہا ہے کہ ہاویہ نَارٌ حَامِيَةٌ، گرم آگ؟ آگ تو آگ کی خصلت یہ کہ آگ گرم ہوتی ہے. یا رسول اللہ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ نبی نے فرمایا ہاں، دنیا کی آگ کے مقابلے میں وہ جو آخرت کی آگ ہے یہ ٹھنڈی ہے، یہ برف کی مانند ہے دنیا کی آگ. وہ جو آگ ہوگی نار حامیہ، واقعی گرم آگ ہوگی. بار الہ ہم گناہ گار ہیں، ہم تائب ہیں، ہم تیری بارگاہ میں تیری رحمت سے ماہ رمضان کے صدقہ میں تائب ہونا چاہتے ہیں. ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. بار الہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. ہماری گردنوں پہ جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسروں سے ہم نے کے حق میں جو گناہ کیے بار الہ ہمیں اتنی جرأت عطا فرما کہ ہم ایک دوسرے سے بھی معذرت کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.